آلموسٹ ہر جماعت کے ساتھ کولیجن میں رہی، آلموسٹ، میں اس لیے کہہ رہا ہوں ایون ابھی بھی سندھ میں آپ دیکھیں تو اس وقت آپ لوگ پیپلز پارٹی کے ساتھ کولیجن میں نظر آ رہے ہیں، اختلافات بھی آپ کے رہے، تحریک انصاف کے بھی کولیجن پارٹنر آپ لوگ رہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہر جماعت کو ساتھ کولیجن میں رہے؟ آپ حکومت یا کراچی جیسا معاشی ہب جو ہے اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی پاورز ایگزیکیوٹ کرنے کا موقع ملے، لیکن شکوے شکایتیں آپ کے ہر جماعت سے رہے، چاہے ایم کیو ایم ہو، چاہے پاکستان مسلم لیگ نون ہو، چاہے پیپلز پارٹی ہو. آپ کیا سمجھتے ہیں، ایون مشرف صاحب کے زمانے میں بھی آپ گورنمنٹ کے اندر رہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ کچھ ان کے اندر مفاہمت کا کردار ادا کرنے کے لیے، استحکام واپس لانے کے لیے کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں؟ لیکن اگر آپ کو خود اپنی حالت نہیں بدلنی تو کوئی دوسرا کیا آپ کی حالت بدل سکتا ہے؟ صحیح. اب جب بانی پی ٹی آئی جو ہے، لیکن اس وقت جو ایجیٹیشن ہو رہی ہے، اپوزیشن ہو رہی ہے، ڈی سٹیبلائزیشن ہو رہی ہے، ایک صوبہ اگر چڑھائی کر رہا ہے وفاق کے اوپر اور صوبائی حکومت کی ریسورسز لے کر صوبائی وزیر اعلیٰ آ رہا ہے، تو یہ ریاست کے اندر ریاست کا تصور ہو جاتا ہے. تو جب ان کی یہ خواہش ہی نہیں ہے کہ وہ پولیٹیکل ڈائلاگ کریں، جب ان کی خواہش تھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنے کی ہے اور سامنے سے اسٹیبلشمنٹ کی یہ خواہش ہے نہیں، وہ نو ایبسولوٹلی ناٹ کہہ چکے ہیں. دوسرا 9ویں کا واقعہ ہے جو کہ ابھی ان ریزالوڈ ہے، اور 9ویں کا واقعہ جو ہے وہ بے شک وہ جتنا بھی کہیں کہ وہ اس کے ذمہ دار نہیں ہے، چونکہ کال ان کی تھی، لوگ ان کے باہر آئے، مجمع انہوں نے لگایا. اب اس مجمع میں اگر شر پسند بھی دے چلے ہم ایک بات مان لیتے ہیں، تو مجمع لگانے کی، کال دینے کی اور وہ ایونٹ کریٹ کرنے کی ذمہ داری بانی پی ٹی آئی پر آتی ہے. ٹرو. جب تک وہ ایشو ریزالو نہیں ہوتا ان کے معاملات آگے نہیں بڑھیں گے. پھر ابھی آپ نے 24 نومبر کی کال کے اندر ہنگامہ رہی دیکھ لی، 26 نومبر کو دیکھ لی کیا ہوا اسلام آباد میں. تو جب یہ تمام چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس جماعت کی جو مذاکرات ہوتے ہیں، جو 26ویں آئینی ترمیم کے وقت مذاکرات ہو رہے تھے اور وہ فضل الرحمان صاحب کی رہائش گاہ پر ہو رہے تھے، جہاں کے لیڈران آلموسٹ تمام ترامیم کو مان گئے، صرف انہوں نے ایک ریکویسٹ کی کہ ہمیں بانی سے ملاقات کا کی ارینجمنٹ کرا دیں تاکہ ان سے ہم فارمل اپروول لے لیں. یہ وہاں گئے، انہوں نے منع کر دیا. اس کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی بھی اسی جگہ پہ کھڑی ہوئی ہے جہاں متحدہ قومی منٹ کھڑی. بشرا بی بی نہیں تھی جو ایم کیو ایم کے اس وقت کی میں بات کروں لنڈن کے حوالے سے، ان کی قیادت کے حوالے سے، اس میں کوئی بشرا بی بی نہیں تھی، یہاں پہ بشرا بی بی بھی ہے. یہ ایک فرق ضرور نظر آتا ہے ہمیں. یہ اتنی میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ان تمام چیزوں کے باوجود عاصم، یہ جو پی ٹی آئی کے بانی کا آج کا ٹویٹ ہے جس میں انہوں نے مذاکرات کی آفر دی، گو کہ کنڈیشن لگائی سول ڈس اوبیڈینس کی، وہ انہیں نہیں کرنی چاہیے تھی، ان کی غلطی ہے، لیکن ان کی مذاکرات کی آفر کو حکومت کو سنجیدہ لینا چاہیے. ہم جو کچھ بھی گئے، پی ٹی آئی اس ملک کی ایک بڑی سیاسی جماعت ہے، اس کی بڑی سپورٹ ہے. اسی طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی ہے، اسی طریقے سے پاکستان مسلم لیگ نون ہے. کم اور زیادہ ہو جاتی ہے. آج سے 2 سال پہلے پی ٹی آئی کی سپورٹ اتنی نہیں تھی، آج سے 1 سال بعد کس کی ہوگی کسی کو نہیں معلوم. لیکن یہ 3 سیاسی جماعتیں ایسی ہیں مولانا فضل الرحمان کو شامل کر کے جن کی قیادت کو سر جوڑ کے اب بیٹھ جانا چاہیے اور مستقبل کے فیصلے بھی کرنے چاہیے اور سیاسی فیصلے بھی کرنے چاہیے. بہت ضروری ہے کہ آصف زرداری صاحب، بلاول بھٹو صاحب، نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، بانی پی ٹی آئی کے نمائندے یا بانی پی ٹی آئی خود یا شاہ محمود قریشی صاحب، یہ جو موجودہ قیادت ہے پی ٹی آئی کی، اس کا پرابلم یہ ہے کہ نا تجربے کار لوگ ہیں. تو شاہ محمود قریشی صاحب، عمر چیمہ صاحب، فردوس شمیم نقوی صاحب، عارف علوی صاحب، یہ وہ لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کے پرانے لوگ ہیں، سمجھتے ہیں پی ٹی آئی کو. یہ شامل ہو جائیں، مسلم لیگ نون کے لوگ شامل ہو جائیں، پیپلز پارٹی کے میں نے بتایا زرداری صاحب، بلاول بھٹو صاحب، یہ لوگ جو ہے نا اب بیٹھ کر کے ملک کی سیاسی مستقبل کا اور حال کا کی پالیسی طے کریں. جو اس وقت سچویشن پاکستان کی سیاست کی ہمیں نظر آتی ہے اور پاکستان کی معیشت کی اور حالات و واقعات، ان کو آپ کس تناظر میں دیکھیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو الیکشن کے بعد ایک سچویشن کریٹ ہوئی تھی، اس سے پہلے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد، تو کافی سیاسی عدم استحکام کی فضا ہے، اور وہ انفارچونیٹلی الیکشن کے بعد بھی وہ دور نہیں ہوئی بلکہ وہ بڑھ گئی. ایجیٹیشن دیکھ رہے ہیں ہم، ریاکشنز دیکھ رہے ہیں، ریاکشنری پالیٹکس دیکھ رہے ہیں اپوزیشن کی جماعتوں میں، خاص طور پہ جو پی ٹی آئی ہے اس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ سڑکوں پر ایجیٹیشن کر رہی ہے. تو یہ سیاسی جب تک عدم استحکام ہوتا ہے اس وقت تک معاشی استحکام آپ حاصل نہیں کر سکتے. لیکن آل کریڈٹ ٹو دا گورنمنٹ آف شہباز شریف صاحب کہ انہوں نے پھر بھی اس عدم استحکام کے باوجود جو اچیومنٹس کی ہیں، اکنامک پوائنٹر جو ہیں وہ بہتر ہوئے ہیں. آئی ایم ایف سے آپ کا معاہدہ ہو گیا، ایس سی او کانفرنس آپ نے کر لی،
मलेशिया के वजीर आज़म आ गए, सऊदी अरब से डेलीगेट्स आ रहे हैं, सऊदी अरब जा रहे हैं, यूएई से आपकी बातचीत हो रही है, बेलारूस के प्रेसिडेंट आ रहे हैं, चाइना के प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं। तो ये तमाम चीजें आपके लिए जो इंटरनेशनली और इकोनॉमी के लिए जो जरूरत होती हैं, इंडिकेटर्स, वो सारे पूरे होते चले जा रहे हैं। लेकिन जब तक अदम इस्तेहकाम रहेगा सियासी, आप उस तेजी के साथ एक्सेलरेट नहीं कर सकते इकोनॉमी को जिस तेजी के साथ पाकिस्तान डिजर्व करता है और पाकिस्तान को मूव करना